بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں جو لوگ کافر ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں اتری لولا کیوں نہیں انزل نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے انما انت منذر سوائے اس کے نہیں کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں ولی کل قوم ہادن اور ہر قوم کے لیے ایک راہ بتانے والا ہوتا ہے اللہ یعلم ما تحمل اور اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے یا جو پیٹ میں رکھتی ہے کل انثی ہر مادہ وما تغید الارحام اور جو سکڑتے ہیں پیٹ وما تزداد اور جو بڑھتے ہیں وکل شیء اور ہر چیز عندہ اس کے یہاں یا اس کے پاس بمقدارہ ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی ان دو آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کفار ایک آیت میں اعتراض کا جواب دیا ہے اور ایک اعتراض میں اپنی طاقت اور علم کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر وہ آیت کیوں نہیں اتری جو ہم چاہتے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو جو ہے دعوت دیتے تو یہ کفار جو ہے آپ کی نبوت پر اعتراضات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو چیز یا جو نشانی مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتی۔ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور سچائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت معجزات صادر فرمایا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات یہ ہوا کرتا تھا کہ کافر لوگ جو ہے معجزے مانگتے تھے من چاہے، جیسے کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی امت کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح ہم تجھے جو ہے جب نبی مانیں گے کہ سامنے پہاڑ جو ہے اس میں سے ایک 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہے وہ نکلے، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو۔ تو پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا تو ناممکن بات ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کے من چاہے معجزے کو دکھایا اور جب وہ قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ نے اس کا دنیا سے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہاں پر یہ کفار مکہ جو ہے یہ کہتے تھے اور جو ہے کہتے ہیں ہم جو نشانی مانگتے ہیں مراد معجزہ مانگتے ہیں نا وہ کیوں نہیں نازل ہوتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو معجزے یہ مانگتے تھے وہ بھی ہو جاتے تھے، جیسے کہ شق قمر کا معجزہ ہے کہ ان کفار مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی نبوت کی سچائی کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دی۔ ہم نے سورۃ القمر کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہے۔ تو لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو بھی مطالبہ کریں اور اللہ پاک جو ہے وہ معجزہ دکھا دیں۔ تو اللہ پاک یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم جس معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ معجزات آپ کے رب کی طرف سے کیوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اس اعتراض کا اس آیت میں جواب دیا ہے انما انت منذر کہ نبی آپ تو ڈرانے والے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے اختیار میں اپنی مرضی سے معجزے دکھانا نہیں ہوا کرتا تھا۔ کوئی نبی بھی جو ہے اپنی مرضی سے معجزے نہیں دکھا سکتا تھا اپنی امت کو، کیونکہ اللہ نے انبیاء کے ہاتھ میں بھی اختیار نہیں دیا تھا۔ انبیاء کے ہاتھ کے اوپر جو ہے معجزے ظاہر ہوا کرتے تھے لیکن انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے تھے کہ جب چاہا جس کو چاہا اپنی مرضی سے معجزہ دکھا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تو صرف کیا ہے ڈرانے والے ہیں اور معجزے دکھانا حقیقت میں اللہ رب العزت کا فعل ہے کہ وہ اپنی حکمت سے اور مصلحت سے جس وقت جو معجزہ ظاہر کرنا چاہیں کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کی خواہش کے اور اس کے کہنے کے پابند نہیں ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا جو فرض منصبی ہے وہ تو صرف کیا ہے اللہ کا پیغام سنانا اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا، معجزے ظاہر کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ولی کل قوم ہادن
ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، یعنی کہ ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے۔ پچھلی بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں کے اندر جو ہے ہادی آئے۔ ہادی سے مراد کیا ہے کہ نبی آئے۔ اور اے نبی آپ اپنی امت کو بتائیے کہ آپ کوئی اکیلے نبی نہیں ہیں جو اس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں یا کفار مکہ کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اگر دنیا کی تاریخ دیکھی جائے تو ہر قوم کی طرف کیا ہے نبی آئے ہیں، اور ہر قوم کے نبی کا کام ہی یہ تھا کہ وہ دین کی دعوت دیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ معجزے ان نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی قومیں بھیجی اور دنیا میں جس دور میں جس زمانے میں بھی زمین کے جس حصے کے اوپر آبادی رہی ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی طرف جو ہے اپنے اپنے وقت کے اندر نبی بھیجے یا رسول بھیجے، اور نبیوں کی دعوت کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہاں پر پہنچایا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن اے اللہ مجھے تو تیرے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ خالق کون ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام ہر دور کے اندر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ما تحمل، جو اٹھاتی ہے کل انثی، ہر مادہ۔ اب انثی عورت کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے مادہ کے لیے آیا ہے۔ مادہ سے مراد مؤنث۔ اب چاہے وہ مؤنث انسانوں میں ہو مراد ہے عورت، چاہے وہ جانوروں کے اندر ہو، اللہ نے ہر مخلوق کے اندر، جانداروں کے اندر نر اور مادہ پیدا کیا ہے۔ اور پھر مادہ سے جو ہے کیا ہوتی ہے اس مخلوق کی نسل چلتی ہے۔ انسان ہے تو انسانوں کی نسل اور چلتی ہے، عورت کے یہاں اولاد ہوتی ہے۔ اسی طرح جانور ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے بچے ہوتے ہیں، ان سے ان کی کیا کرتی ہے نسل چلتی ہے۔ اب یہاں پر انثی سے مراد جو ہے وہ عورت بھی آ گئی اور دوسرے بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ رب ہے جو کہ ہر عورت کے حمل کے بارے میں جانتا ہے۔ کیسے کہ ما تغیض الارحام، کہ جو اس کے رحم میں کیا ہے اور کیا کم ہوتا ہے اور کیا زیادہ ہوتا ہے، مطلب کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور حسین ہے یا بدشکل ہے، اور یہ پیدا ہونے والا بچہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ آج کل کی الٹرا ساؤنڈ کی جو مشینیں ہیں وہ صرف جنس بتا سکتی ہیں، اور وہ بھی 100% درست نہیں ہوتی اس مشینوں کی رپورٹ، کہ مشین نے رپورٹ دی ہے لڑکی ہوگی لیکن لڑکا ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے بالکل۔ یعنی 100% جو ہے اس مشین کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہوتی، اگرچہ اکثر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن الٹرا ساؤنڈ کی جو مشینیں ہیں دیکھیے صرف یہی بتا سکتی ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا یہ کہ اگر اس بچے کو کوئی ایسی ظاہری بیماری ہے جو مشین کے اندر آ سکتی ہے، مشین صرف وہ بتا سکتی ہے، اس کے علاوہ مشین کچھ بھی نہیں بتا سکتی کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ پیدا بھی ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ یعنی کتنے بچے ہیں جو پیدائش سے پہلے ہی جو ہے رحم کے اندر مر جاتے ہیں، کتنے ہیں پیدائش کے وقت مر جاتے ہیں، کتنے ہیں پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، کتنے ہیں کچھ زندگی جی کر مر جاتے ہیں۔ تو مشینیں یہ کچھ نہیں بتا سکتی، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ یہ پیدا ہونے والے جو بچہ یا بچی ہے اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا نصیب کیسا ہوگا، اس کا رزق کیسا ہوگا، یہ بڑے ہو کر کیا کرے گا، نیک اعمال کرے گا یا گناہ کرے گا، اور یہ مومن بنے گا یا کافر بنے گا، جنتی ہوگا جہنمی ہوگا۔ یعنی اس کی زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں اللہ جانتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وما تغیض الارحام، کہ جو ان کے رحموں میں کمی ہوتی ہے، رحم کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، اور کبھی وما تزداد، اور کبھی زیادتی ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دیکھیے کبھی کیا ہوتا ہے کہ جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو کمی ہوتی ہے، یعنی کہ عموماً ایک وقت میں ایک ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، سمجھ لیں تغیظ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہے زیادہ ہوتی ہے، وما تزداد، جو زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک سے زائد بچے 2 بھی ہو جاتے ہیں، 3 بھی ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں ایسے کیسز بھی ہیں ایک وقت میں 5 6 8 10 تک بھی اور اس سے زیادہ بھی بچوں کی ایک وقت میں کیا ہوئی ہے
پیدائش ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں لیکن ایسا ممکن ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب بھی کیا ہے، میرے اختیار کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمی اور زیادتی میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے بچے کی پیدائش کبھی وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے، 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے میں بھی جاتی ہے، اور کبھی بچے کی پیدائش دیر سے ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک نارملی بچے کی پیدائش کا جو وقت رکھا ہے وہ 9 مہینے رکھا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 9 مہینے سے وقت زیادہ بھی ہو جاتا ہے، 10واں مہینہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی بچے کی کیا ہو جاتی ہے، پیدائش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا علم اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، تو تمہارے یہ جو ہیں تمہارے یہ جو باطل معبود ہیں کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جن کو تم جن کے لیے خدائی کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کل شیء عنده بمقدار، ہر چیز اس کے پاس ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی ایک اور صفت کا بیان ہے اور وہ ہے عالم الغیب ہونا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس رب کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں وہ رب وہ ہے جو ساری کائنات کا کے علم کو جانتا ہے، یعنی عالم الغیب ہے، کائنات کے مخلوق کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اور اس دنیا میں کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا آگے وہ ہر حالات سے باخبر ہے، اور یقینی طور پر ہر انسان کے بارے میں اللہ ہی کو یقینی طور پر علم ہے۔ ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، جو بھی ہوں علاج کرنے والے، ان کا علاج ایک جو ہے کیا ہے، ایک گمان اور اندازے سے زیادہ نہیں ہوتا، حقیقت میں جو ہے وہ علم کیا ہے، اللہ کا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ڈاکٹروں کی رپورٹیں کیا ہو جاتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد بتا دیا کہ ہر چیز کا علم جب اللہ کے پاس ہے تو یقیناً ایمان لانے کے لائق بھی صرف اور صرف وہی ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا عالم الغیب، جاننے والا ہے وہ غیب کا، والشہادتی، اور ظاہر کا، الکبیر، جو سب سے، الکبیر المتعال، جو سب سے بڑا ہے اور برتر ہے، سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو آہستہ بات کرے، ومن جہر بھی، اور جو پکار کر کرے، ومن ہوا اور جو مستخف باللیل، اور جو چھپ رہا ہے رات میں، وسارب بالنہار، اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن میں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار فرمایا ہے کہ میں کتنی بڑی جو ہے وہ طاقت کا مالک ہوں، اور تم جو ہے کیا کر رہے ہو، اس اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نہیں، عالم الغیبی، جو غیب کا جاننے والا ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں پوشیدہ علم کو، جس علم کے بارے میں کوئی نہ جان سکے، اس چھپی ہوئی چیز کو جو ہے وہ غیب کہا جاتا ہے۔ اور غیب سے مراد دیکھیے آسانی کے الفاظ میں سمجھ لیجیے، غیب وہ علم ہوتا ہے جس کو انسان اپنے حواس خمسہ سے نہ جان سکے۔ مطلب غیب ایسی چیز کہلاتی ہے جس کو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکے، نہ کانوں سے سنا جا سکے، نہ اس کو ناک سے سونگھا جا سکے، اور نہ زبان سے اس کو چکھا جا سکے، اور نہ ہاتھوں سے اس کو چھوا جا سکے۔ یعنی اللہ نے انسان کو جو حواس دیے ہیں، ان حواسوں سے اس چیز کو محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا، تو اسے جو ہے غیب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے جنت ہے، ٹھیک ہے، جنت کو آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے ابھی دنیا میں، کانوں سے جنت کی کسی آواز کو نہیں سنا جا سکتا، ناک سے جنت کے اندر کسی بھی چیز کی خوشبو کو نہیں سونگھا جا سکتا، اور جنت میں جو اللہ نے انعامات بیان کیے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، ان کو زبان سے چکھا نہیں جا سکتا۔ جنت کی کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے برتن ہو، چاہے کوئی محل ہو جنت کا، اس کو نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے۔ یہ ہے غیب۔ اس کے بعد دوسرا لفظ آیا شہادت۔ شہادت
اس کے شہادت کا لفظی معنی ویسے ہم اردو میں گواہی کرتے ہیں، لیکن یہاں گواہی مراد نہیں ہے، یہاں شہادت کا معنی ہے حاضر چیز۔ غیب کا مطلب ہے وہ چیز جو ہے تو صحیح، اس کا وجود تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ دیکھیے جیسے ہمارے دماغ کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، اب عقل موجود ہے، ہم اسے سوچتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم عقل کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ نے دھڑکن رکھی ہے اور وہ دھڑکن ہماری زندگی کی ضمانت ہے، لیکن اس دھڑکن کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے اس کو۔ تو اسی طریقے سے جو ہے دیکھیں اس کے مقابلے میں شہادت وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان جو ہے اپنے حواس خمسہ سے معلوم کر سکے، یعنی یا تو اس کو آنکھ سے دیکھ سکے، یا پھر کانوں سے سن سکے، یا زبان سے چکھ سکے، یا ہاتھوں سے چھو سکے، ٹھیک ہے، اس کو غیب شہادت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر نظر آنے والی چیز کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، اور ہر نا نظر آنے والی چیز کا علم بھی اللہ کو ہے۔ تمہارے جھوٹے معبودوں کے اندر یہ طاقت، یہ قدرت اور یہ صفت نہیں ہے کہ وہ غیب اور ظاہر کو کیا کر سکے، جان سکے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الکبیر المتعال، کہ اللہ وہ ہے جو بڑا ہے اور بلند مرتبے والا ہے، سب سے بڑا ہے۔ الکبیر کے معنی ہے بڑا، اور متعال کا معنی ہے بلند و بالا، مطلب قریب قریب دونوں کا ایک ہی چیز ملتا جلتا ہے، بڑا اور بلند و بالا۔ یہاں اللہ نے اپنی دونوں صفات بیان کی ہیں، کیونکہ یہ جو کفار اور مشرکین جو تھے نا، تو یہ اللہ رب العزت کو تو بڑا مانتے تھے۔ ہم پہلے بھی اس بات میں پڑھ چکے ہیں کہ کفار و مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے اور اللہ کو بڑا بھی مانتے تھے، کہ آسمانوں کے اوپر جو ہے نا وہی ہے سب سے بڑا۔ آج کا جو موجودہ کافر ہے، یہودی اور عیسائی تو مانتے ہی ہیں اللہ کو، لیکن جو آج کا بت پرست ہے جسے ہم ہندو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ نہ جانے کتنے سینکڑوں بتوں کی کیا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک کافر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کفار و مشرکین کے لیے کہ تم اللہ کو مانتے تو ہو، یعنی مجھے مانتے تو ہو، لیکن تم اپنی سمجھ کے مطابق مجھے مانتے ہو، میری جو صفات ہے نا ان کے حساب سے نہیں مانتے، تم اپنی سمجھ کے مطابق عام انسانوں کی طرح تم مجھے بڑا سمجھتے ہو، جبکہ ایک مسلمان اور ایک مومن اللہ کو انسانوں کی طرح بڑا نہیں سمجھتا، کیونکہ انسانوں میں تو ہمارا والد ہے وہ بھی بڑے ہیں، ہمارا شوہر ہے وہ بھی ہم سے بڑا ہے، ہمارے لیے عزت والی ہستی ہے، تو وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے لیکن انسانوں کی طرح بڑا مانتے تھے، اور جو ہے وہ ایسی باتیں، ایسے عقیدے اللہ کے لیے رکھتے تھے جو انسانوں کے لیے ہوتے تھے، جیسے کہ یہودیوں نے جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور اللہ کو کیا کر دیا، باپ بنا دیا۔ تو باپ اور بیٹا ہونا یہ تو انسانی صفات ہیں، انسانی رشتے ہیں، اللہ کے لیے تو رشتے ثابت نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی کہ اللہ کو شوہر بھی بنا دیا اور اللہ کو باپ بھی بنا دیا۔ تو یہ تو انسانی رشتے ہیں اور یہ اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جو ہے ان کو بتایا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، تم جیسے اللہ کو بڑا سمجھتے ہو نا، اللہ ایسے بڑا نہیں ہے، اللہ اپنے شان کے مطابق بڑا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا سواء منکم، برابر ہے کہ تم کیا کرو، برابر ہے، من اسر القول، جو کیا کرتا ہے، آہستہ بات کرے، اور جو تم میں سے پکار کر کرے۔ اسر القول، اثر جو ہے سر کہتے ہیں راز کو یا چھپی ہوئی بات کو، یعنی کہ وہ بات جو انسان آہستہ آہستہ کرتا ہے، جسے دیکھیں ہم کہتے ہیں سرگوشی کرنا۔ بعض اوقات انسان اپنی بات کو خفیہ رکھنے کے لیے وہ نہیں چاہتا سب میری بات سنیں، تو کسی کے کان میں کوئی بات کہی جاتی ہے کہ میں بس آپ کو ہی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، تو یہ ہوتا ہے سر، کہ سرگوشی میں بات کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے جہر کہتے ہیں بلند آواز میں بات کرنا، چاہے اس کی بات کوئی بھی سن لے، جیسے میں آپ سے
ابھی بات کر رہی ہوں، آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ میری آواز سن رہی ہیں بالکل. یہ ہے جہر. تو صرف ہوتا ہے کہ انسان اس طرح بولے کہ اس کو اپنی آواز خود سنائی دے بس، اور دوسروں کو اس کی آواز سنائی نہ دے. اور جہر وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی آواز خود بھی سنائی دے اور دوسروں کو بھی اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دے. اس کے بعد ایک اور لفظ اللہ نے آگے استعمال کیا، سارب بالنہار. مستخف کا معنی ہے چھپنے والا، چھپنے والا، اور سارب کا معنی ہے بے فکری سے یا آزادی سے چلنے والا. یہ چار لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا، اثر، جہر، مستخفم اور سارب. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس پوری آیت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے الگ الگ معنی آپ کو بتا دیے. اس پوری آیت کا مطلب کیا ہے کہ کفار مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آہستہ آواز میں بالکل سرگوشیوں کے اندر اگر بات کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل کے اندر ہی کوئی بات کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اور اگر کوئی بلند آواز میں کلام کرتا ہے اور بات کرتا ہے، چاہے وہ دعا ہو یا کوئی بھی اچھی بات ہو یا بری بات ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، وہ یکساں طور پر سب کو جانتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے نا مستخفم باللیل، چھپنے والا، مطلب اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر ایک شخص رات کے اندھیرے کے اندر اگر کسی اندھیری راستے کے اندر چلتا ہے، جیسے آتا ہے نا کہ اگر اندھیری رات ہو اور کالا پہاڑ ہو اور اس کے اوپر چلنے والی کالی چیونٹی ہو، تو اللہ رب العزت اس چیونٹی کی رفتار کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پیروں سے، قدموں سے نکلنے والی جو آہٹ ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں. دیکھیے چیونٹی کے قدموں سے کیا آہٹ نکلتی ہوگی، لیکن آتا ہے کہ اللہ اس کو بھی سنتے ہیں. یہ اللہ اپنی طاقت کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو کہ وہ رب ایسا ہے کہ جو شخص اندھیری رات میں چھپا ہوا ہو اور وہ چل رہا ہو، اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور جو دن کے اجالے میں، اور ساربم بالنہار، اور جو دن کے اجالے میں کھلے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. نہ اللہ کے علم کے اندر رات کے اندھیرے رکاوٹ بنتے ہیں، نہ اللہ کے دن اجالے جو ہے اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے. اللہ اتنی بلند طاقتوں کے مالک ہیں، پھر تم اللہ کی بھیجی ہوئی آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں چلتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا جی لہو معقبات من بین یدیہ، اور اس کے پہرے والے ہیں، معقبات اور اس کے پہرے والے ہیں، بین یدیہ آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یحفظونہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا، ما بقوم کسی قوم کی حالت، حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ بدلیں، ما بانفسہم جو ان کے دلوں کے اندر ہے. اور آگے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ بقوم کسی قوم کے لیے، سوءً کسی آفت کا، کسی برائی کا، کسی آزمائش کا، لا مرد له پھر وہ نہیں لوٹ سکتی اس سے، وما لهم من دونه اور نہیں ہے ان کے واسطے اس کے علاوہ کوئی، من وال مددگار. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر انسانوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے ایک بات کو اور اپنے نظام کو بیان کیا ہے. یہاں پر اللہ نے ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ فرمانا معقبات، معقبات ایک جماعت جو دوسرے کے پیچھے آئے، یہ اس کا معنی. اور ایک لفظ ہے من بین یدیہ آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے. مطلب کیا ہے
کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بندو تم اپنے بات کو، اپنے کلام کو، اپنی باتوں کو، اپنے دل کے ارادوں کو، اپنے کاموں کو اللہ سے اگر چھپانا چاہو تو بھی نہیں چھپا سکتے۔ ظاہر کرو گے جب بھی وہ دیکھتا ہے اور چھپاؤ گے وہ جب بھی دیکھتا ہے۔ رات کی تاریکیوں کے اندر اگر کچھ کرتے ہو وہ جب بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں کچھ کرتے ہو وہ جب بھی دیکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے آگے اس آیت میں فرمایا کہ جب انسان دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہوتی ہیں، یہ نا لہو معقبات، اس معقبات سے فرشتوں کی جماعتیں مراد ہیں۔ اور یہ جماعتیں جو ہوتی ہیں من بین یدیہ، انسانوں کے آگے بھی ہوتی ہیں، ومن خلفہ، اور انسانوں کے پیچھے بھی ہوتی ہیں، اور انسانوں کے پیچھے ہوتی ہیں اور آگے پیچھے آتی ہیں یہ، یعنی کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ پاک جو ہے تبدیل کرتے رہتے ہیں، آگے پیچھے آتی ہیں۔ کچھ فرشتے صبح میں آتے ہیں تو عصر تک رہتے ہیں، اور پھر وہ عصر میں آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور پھر جو عصر میں آتے ہیں وہ صبح فجر تک انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر جب وہ فجر ہوتی ہے تو وہ آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ یہ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں کیوں لگائی ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا یحفظونہ، وہ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ذمے اللہ نے انسانوں کی حفاظت کا کام رکھا ہے۔ کہ کتنے فرشتے ہیں؟ بہت سارے فرشتے ہیں، ان کے ذمہ الگ الگ کام ہے، کسی کا رزق پہنچانا ہے، کسی کا پانی برسانا ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ تو فرشتوں کی جماعتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو باری باری انسانوں کی پہرے داری کرتی ہیں۔ آتا ہے کہ ایک فرشتوں کی جماعت تو صرف اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ وہ انسانوں کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ کہ دیکھیں اکثر کہیں انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثات، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ بڑے سے بڑے ایکسیڈنٹ کے اندر بھی انسان کی عموماً آنکھیں محفوظ رہتی ہیں، بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں انسان کی آنکھیں ختم ہو جائیں۔ تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے خاص طور پر فرشتے بنائے ہیں، کیونکہ انسانی جسم کے اندر آنکھیں اللہ کا بہت ہی قیمتی عطیہ ہے۔ کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، دولت ہو، مال ہو، رزق ہو، اولاد ہو، سب کچھ ہے دنیا کی نعمت، لیکن اگر اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو دنیا اس کے لیے ویران ہے، وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے خصوصی طور پر جو ہے وہ فرشتے بنائے ہیں، اور باقی جسم کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے بنائے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی دو جماعتیں حفاظت کے لیے بنائی ہیں، ایک رات کے لیے رات میں حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی، اور دوسری جو جماعت ہے وہ دن کے اندر انسانوں کی کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ دونوں جماعتیں فرشتوں کی نا ایک فجر کی نماز میں جمع ہوتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں، اور ایک عصر کی نماز میں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ اوپر والے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور نیچے والے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب صبح کی نماز کے بعد رات والے چلے جاتے ہیں اور عصر کے اندر جو ہے وہ دن والے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے